बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नवाज सोकी साहब। नाजरीन, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका बराह रास्त जो है ताल्लुक अवाम से होता है और अवाम डिपेंड ही उन पे करते हैं। उनमें से एक बैतुल माल है। बैतुल माल पे अवाम का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, ख़ास तौर पे ख़तरनाक अमराज में जो लोग मुब्तला होते हैं। कैंसर जैसा मर्ज़ है, या किसी की टांग टूट गई, या किसी की आंखों की बिनाई का मसला बन गया। जो ख़तीर रकम है वो बैतुल माल जो है वो कौमी ख़जाने से जारी करता है। लेकिन अलमिया ये है कि इस जैसे बैतुल माल जैसे अहम तरीन इदारे में अभी तक MD जो है वो उसकी तैनाती नहीं हो सकी। तकरीबन साल डेढ़ साल हो चुका है। ज़मर्द खान साहब भी इसी इदारे से ज़्यादा मशहूर है, हालांकि वो MNA भी रहे, लेकिन जब वो MD बैतुल माल थे उन्होंने बड़ा काम किया। और जो भी यहाँ पे आता है MD बैतुल माल के तौर पे, उसमें कोई शक नहीं है कि वो लोगों के काम बहुत करता है और अवाम बड़े खुश इसलिए खुशी महसूस करते हैं। किसी ना किसी का कोई अजीज़, कोई प्यारा किसी ना किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिल जाता है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नवाज सोकी साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनसे पूछते हैं सोकी साहब आजकल बैतुल माल के मामलात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सोकी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल भाई? ठीक। सोकी साहब, बैतुल माल बड़ा अहम इदारा है क्योंकि हर बंदे की नब्ज़ जो है ना इसके साथ जुड़ी हुई है। जी। जिसका मर्ज़ बिगड़ जाता है ना, जिसका खर्चा लाखों में चला जाता है, कई लाखों में चला जाता है, तो उसकी उम्मीद का मरकज़ बैतुल माल है। बेशक। लेकिन मामलात आजकल उसके ठीक नहीं चल रहे। सर जी, जो तुसा फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और तकरीबन मेरे ख्याल में 11 महीने हो गए हैं और यकीन मानिए कि औरतें मर्द ऐसे जनाब झोलियां भर भर बददुआएं दे रहे हैं इनको। उहदे विच गल एक होर है, ये क्यों नहीं लगा बैतुल माल दा ED क्यों नहीं आया? MD सॉरी। हाँ जी सर जी, एक पंजाबी दी मिसाल है, संडे लड़े ना ते घाह मलचिया गया। ये हुण तुहानू पता है असल कहानी की है, क्यों नहीं लग रहा? दसो ना सर जी। उत्तों जिहड़ा इकट्ठ होया पिया ना, वो मजबूरी नाल इकट्ठ है। नून लीग पीपल्स पार्टी। हाँ, हुण अगले कह रहे कि मेरा बंदा होवे। अच्छा, नून लीग कहती है कि MD मतलब उन्हां दा बंदा होवे। गल है कि इकट्ठे है अंदरों विचों बहुत डाडे तंग होण लोकां तो ये आपस च सही मजबूरी नाल होण ना। पूरी मैनू उत्थे औरतां मर्दां ने दस्या, मैं यकीन मनसू ते कैमरा नहीं खोलिया। मैं कहा यार की है, मैं उत्थे गया उहदा सर्वे कीता। सर साल तू और ये तुसी फरमा रहे हो लाख या 2 लाख नहीं, 32 लाख रुपए दा एक चीज आंदी है। मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ CD ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੇ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 21,65,000 रुपए दी, प्राइवेट तौर पर मैं पता कराया 32 लाख रुपए दी। सही। अगर सरकारी तौर पर 21,65,000 दी, अगर बंदा प्राइवेट है सब SU जिसने कराना 32 लाख रुपए दी। तो दिता फिर इन्होंने बैतुल माल ने दिते? बैतुल माल देंदा है, MD कोई नहीं। MD होवे ते सिग्नेचर करे। क्या मुकाम MD है? चेयरमैन जरा भी हो सा। अच्छा, वो कोई नहीं जनाब। क्या मुकाम भी कोई नहीं जनाब। पता नहीं सेक्रेटरी साहब बुलाए हुए ने और मैं पता करा तो फाइल ने इंज जिस तरह तूड़ी नहीं लगी हुई होंगी। देखो जिथे काम होएगा ही नहीं, काम होएगा ही नहीं तो की होगा जनाब? भाई जी गल उत्थे लोगों ने कहा कि भाई जान अल्लाह करे आके ये हुकूमत निखड़ जो लिया। नहीं, लेकिन सोकी साहब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना मुबशर साहब, ये भी वहाँ पे रहे हैं बैतुल माल में। ठीक है। इनके होते भी जो जरूरतमंद लोग हैं, बड़े काम होते थे। जो ब्यूरोक्रेट है ना, जी ब्यूरोक्रेट खुदा तरस भी होते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। अच्छे लोग। अच्छा, सबसे पहले मैं तुहानू दसा बड़े बाखलाक मतलब लोग बैठे थे। वो मैं सर्वे किया उत्थे देखा, उन्हें क्या यार हुण असी तो रोंदा ही तक सकने। हुण फर्ज किया सर जी, एक कैंसर दी मरीज़ा हाँ जी या मरीज है, बच्चा हर एक नूं है तो सही है ना सर। पूरे पाकिस्तान तो लोगों की उम्मीदें इत्थे नो, क्योंकि पैसे इधर से होते हैं। हुण फंड भी होता है लेकिन मतलब होते हैं कोई नहीं। फंड्स का तो प्रॉब्लम चला आ रहा है नहीं। अच्छा, लेकिन एक सोकी साहब एक बात तो तय है, जब इनके पास फंड होता है ना, ये फंड देते हैं। अब मसला ये है ना, मुल्क की मईशत के बीमार होने के नाम पे अगर किसी को फंड नहीं दिया गया तो वो है बैतुल माल। वरना देखे ना CDA के खाते में कितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पुल बन रहे हैं।
بھائی اربوں روپے کے آپ یہ پل بنا رہے ہیں، چلے وہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں گھپلے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، آپ نشاندہی خود بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو براہ راست اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، کیونکہ میں خود جو ہے میرے اپنے علاقے کے لوگ آتے ہیں کہ یہاں سے اپروول کروا دیں، پھر وہ اپروول ہو جاتی ہے، اور بڑا ان کا شفاف طریقہ ہے جی جی کہ یہ چیک جو ہے وہ نوری کو یا جس ادارے جس ہاسپٹل کو یہ چیک ان کو بھجوا دیتے ہیں، مریض خود اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اور چیک اوپر ادھر لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسے بچ گئے تو واپس بھیج دینا، وہ ادارہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، بھائی ملک کی معیشت اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ جناب علی ایف چوک میں پل اتنا بڑا اربوں روپے مالیت کا بن رہا ہے، سرینا چوک میں اتنا اربوں روپے مالیت کا بن رہا ہے، بھائی وہ پیسے کدھر سے آ جاتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں یہ جو پارا کے سامنے کھجوریں لگائی ہیں، میرا یہ ریکارڈ یاد رکھنا، یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ پھر جنات دے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ ساری جڑے والی جناب وہ کھچر کے اور کرینا نال لا رہے ہیں، اور پہلے بلو ایریز بھی تو تکیہ سنو کتنی کامیاب ہوئی ہیں جی کھجوراں، انہوں نے کیڑی لوڑ سر تے جینون پودا لاؤ نا، تسی خود لاؤ نا اپنے پودے، پتہ نہیں کدے باغا تو مطلب فارما تو پٹ کے لایا نا۔ دیکھیں سوکی صاحب یہ سوسائٹیوں میں بھی لگتی ہیں کھجوریں، ان میں اچھا خاصا مال بچتا ہے کمیشن مافیا کو، ادھر سے خرید کے ادھر لگانے تک، جی ڈرامہ تو بہت ہوتا ہے نا کہ جی ادھر سے کرین کے ساتھ اکھاڑی جاتی ہے، کرین کے ساتھ لگائی جاتی ہے، کنٹینر پہ آتی ہے، لمبے ٹرالے پہ آتی ہے نا، ڈرامے بازی تو کافی ہوتی ہے۔ لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا اتنا خرچہ کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ لائٹنگ پہ عید میلاد النبی پہ کیا، بھائی کرنا چاہیے تھا، پھر یہاں پہ جو غیر ملکی مہمان آتے ہیں ان کے لیے آپ اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہوئی تھی کتنے اربوں روپے خرچہ ہوا ہے، 2.5 ارب روپے یار آپ کے اپنے ملک کے لوگ جو ہیں کینسر سے مر رہا ہے، کوئی کسی کا جگر جو ہے وہ جواب دے گا کام کرنے سے، وہ دیکھ رہے ہیں بیت المال کی طرف، بیت المال والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی پیسے حکومت دے، کیوں نہ دے حکومت عوام کے نام پہ، یہ ان کا تو دعویٰ نہیں ہے، سربراہ ہی کوئی نہیں، باقی عملہ پھر اگر بیٹھ جائے۔ دیکھیں سوکی صاحب اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ طے نہیں نہ ہو پا رہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا بندہ ہو، یہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہو، اور یار ایک بیوروکریٹ ایماندار وہاں پہ بٹھائیں، وہ دونوں طرف یار دیکھیں وہاں تو پیپلز پارٹی والے بھی جاتے ہیں۔ سوری معافی نال یہ عوام دی رائے اتھے میں پوچھی، عوام کہہ رہی سی کہ بھائی جان اتو جناب من ایکا ہویا پین بچو ناراض ہوں، یہ عوام دی رائے ہے۔ میں نہیں سوکی صاحب یہ تو دیکھیں عوام دکھی ہو کے کہتی ہے، کویسچن یہ ہے نا کہ اگر وچو ویچ ایک بھی ہون، یہ ویسے لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ان کا غیر فطری تعداد ہے، میرا تو کویسچن وہیں پہ ہے، یہ لڑیں صلح کر کے بیٹھیں جو مرضی ہے، بیت المال کو ایم ڈی ملنا چاہیے، بالکل، اور صرف ایم ڈی نہیں ملنا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے، گرانٹ ملنی چاہیے ان کو، بھائی یہ پل ہم نے چاٹنے ہیں اگر غریبوں کے کام نہ ہو، یہ کھجوریں ہم نے چاٹنی ہیں، یہ لائٹیں ہم نے چاٹنی ہیں کہ اگر غریبوں کے کام نہ ہو۔ ایک گلگت سے بندہ آتا ہے اتنی امید لا کے، ہاں جی، وہ اس کا کوئی ادھر ہور نہیں ہے تو وہ ہوٹلاں وچ رہندا ہے، وہ اس امید چاہنا کہ اسپتال دے وچ جڑا نا کھلا مطلب جڑا نا سوری اسلام آباد دے وچ اچھے ڈاکٹر، ہر بندہ امید لا کے آندا ہے نا۔ اسلام آباد ایک مونوگرام ہے اللہ پاک دی مہربانی، اور اگر ہوے تے ہے بھی سہولتاں بھی ہے نا، ہاں جی، لیکن وہ اتنا خرچہ ہفتہ ہفتہ تے رہ کے وہ انجی کر جاندا ہے تے گل اتھے دی اتھے گل اتھے دی اتھے۔ بہت شکریہ جناب سوکی صاحب۔ تو ناظرین ہمارا ارباب اختیار سے گزارش ہے، جناب آرمی چیف صاحب ہماری آپ سے گزارش ہے، محسن نقوی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، اتنے کام ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اگر یہ کام ہو جائے گا تو کیا حرج ہے؟ جناب آصف علی زرداری صاحب آپ تو اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے صدر پاکستان بنے ہیں جو عوام کی نبض شناس ہے، عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بیت المال کا ایم ڈی نہیں ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ زمرد خان صاحب نے بطور ایم ڈی بیت المال کتنا کام کیا تھا، اتنا کام انہوں نے بطور ایم این اے نہیں کیا جتنا انہوں نے بطور ایم ڈی بیت المال کے کیا۔ تو گزارش ہماری یہ ہے کہ بندہ بیمار پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے، کینسر خدا نخواستہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کے کسی ورکر کو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو ہو سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام والوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو بھی کسی کارکن کو ہو سکتا ہے۔ علاج معالجہ ٹھیک ہے، ہماری ریاست اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ریاست نے جو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کا نام رکھا گیا بیت المال، تو بیت المال کو پیسے تو دیں، وہاں انبار لگ گیا ہے فائلوں کا، لوگ کئی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو فنڈز کا انتظار کرتے کرتے اب اللہ کو پیارے ہو گئے،
اب پتہ نہیں اللہ نے ان کو جنت میں جگہ یقیناً دی ہوگی، چونکہ یہاں پہ جس طریقے سے ان کی زندگی گزری ہے، پہلے تو روٹی پانی کا مسئلہ رہا، روٹی پانی سے حل کا مسئلہ اگر انہوں نے بچوں کے لیے حل کیا تو خود خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے، پھر ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ کوئی موذی مرض کے ذریعے مر جائے تو وہ شہید ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے ان کو بلند درجہ دیا ہوگا۔ لیکن جو زندہ ہیں، جناب آصف علی زرداری صاحب، بیت المال کا کچھ خیال کیجئے، وہاں ایم ڈی بھی بھیجئے، وہاں فنڈز بھی بھیجئے اور غریبوں کی دعائیں لیجئے۔ شمشاد مانگٹ اور ملک نواز شوقی صاحب کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔